زدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ رب العالمین نے جس طرح میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ بنایا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو پوری کائنات کے انسانوں میں سے خوبصورت اور حسین بھی بنایا ہے۔ آپ کے حسن کا تذکرہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ اس طرح کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اس طرح تھا جس طرح ریل کے اندر قرآن پاک کھلا ہوا ہوتا ہے، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اس طرح چمکتا تھا جس طرح آسمان پہ 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ آپ کے چہرے کی خوبصورتی کہ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینے تشریف لے کر گئے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، کہتے ہیں کہ میں نے جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا اور اپنی زبان سے کہا کہ اتنا پیارا چہرہ کسی جھوٹے انسان کا نہیں ہو سکتا۔ آپ کے چہرے کو دیکھ کر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام کو قبول کر لیا۔ اور سنن ابو داود کی روایت ہے، حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے کے لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنا نمائندہ، اپنا قاصد بنا کر بھیجا۔ حضرت ابو رافع خود بیان کیا کرتے تھے، فَلَمَّا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس وقت میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا، اُلْقِيَ فِي قَلْبِيَ الْإِسْلَامِ، اللہ نے آپ کا چہرہ دیکھنے کی وجہ سے میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا فرما دی۔ اتنا خوبصورت اللہ رب العالمین نے آپ کے چہرے کو بنایا، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اسلام کی حالت میں، ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی ایسے مسلمان کو جس نے اسلام کی حالت میں میرے چہرے کی زیارت کی ہے یا مجھے دیکھنے والے کو دیکھا ہے۔ فرمایا کہ جہنم کی آگ ایسے مسلمان پہ حرام ہے۔ میرے بھائیوں، ہر بندہ مومن مسلمان جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا، پیار کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبیٰ لمن رآنی، آپ نے فرمایا کہ خوشخبری ہے اس کے لیے، مبارک ہے اس کے لیے جس نے میرا چہرہ دیکھا ہے، وَطُوبَى لِمَنْ سَبْعَ مَرَّاتٍ لِمَنْ لَمْ يَرَانِي، اس کے لیے 7 دفعہ مبارک ہے جس نے میرے چہرے کو نہیں دیکھا پھر بھی مجھ پر ایمان لایا ہے، اس کے لیے 7 مبارکیں ہیں۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ زیادہ محبت کرنے والا، پیار کرنے والا میرا وہ امتی ہے کہ جس نے میرے چہرے کو نہیں دیکھا لیکن وہ یہ خواہش رکھتا ہے کہ میری دنیا کی ساری دولتیں جاتی ہیں تو چلی جائیں، اولاد جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن اللہ رب العالمین مجھے اپنے پیارے نبی کے چہرے کا دیدار نصیب فرما دے۔ میرے بھائیوں، بارش ہو رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بارش اللہ کی رحمت ہے، جس وقت یہ رحمت اترتی ہے دعا کیا کرو، اللہ دعا قبول فرماتے ہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین اپنی رحمت کے ساتھ ہم گناہگاروں کو خواب کے اندر اپنے پیارے نبی کی زیارت نصیب فرمائے۔
اللہ اپنی رحمت کے ساتھ، بڑے گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اپنے پیارے نبی کا چہرہ خواب کے اندر نصیب فرما دے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا، جو مومن مسلمان خواب کے اندر زیارت کرے گا وہ میری ہی زیارت کرے گا۔ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں یہ زیارت نصیب فرما دے، اور قیامت کے دن حوض کوثر پر اللہ رب العالمین ہمیں اپنے پیارے نبی کا دیدار اور اپنے پیارے نبی کے ساتھ ملاقات نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حوض کوثر پر ملاقات چاہتے ہیں تو یاد رکھیے پھر ہمیں اپنے آپ کو بدعت سے بچانا ہوگا۔ جس طرح میں نے کل عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے والا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، وہ اللہ کی عبادت میں کسی غیر کو شریک نہ بنائے۔ اور اسی طرح اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روز قیامت ملاقات کرنا چاہتا ہے، حوض کوثر پر ملاقات کرنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے پیغمبر کی سنت میں بدعت کو شامل نہ کرے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ میرے حوض کی طرف آ رہے ہوں گے، اچانک ان کے درمیان اور میرے درمیان دیوار حائل کر دی جائے گی۔ میں کہوں گا کہ اللہ یہ تو میرے امتی ہیں، مجھے بتایا جائے گا اے اللہ کے نبی جی آپ نہیں جانتے، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے دنیا سے آنے کے بعد اللہ کے دین کے اندر نئی نئی بدعات کو پیدا کر دیا تھا۔ یعنی بدعتی انسان جو ہے قیامت کے دن اللہ کے پیغمبر کے ساتھ حوض کوثر پر ملاقات سے محروم ہو جائے گا۔ بدعتی انسان حوض سے قیامت کے دن محروم ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمارا تو یہ ایمان ہونا چاہیے کہ ہم نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روز قیامت حوض کوثر پر ملاقات کرنی ہے، اور یہ ہمارا ایمان اور گمان ہونا چاہیے کہ وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم حوض کوثر پہ آقا کے ساتھ ملیں گے تو اللہ کے پیغمبر کے ساتھ انشاءاللہ گلے لگیں گے، اپنے پیغمبر کے ساتھ ملاقات کریں گے، اپنے پیارے نبی کے چہرے کا دیدار فرمائیں گے۔ اللہ کے چہرے کا دیدار کرنا ہے، مواحد ہونا ضروری ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار کرنا ہے، تو ایک بندہ مومن کو پیغمبر کی سنت کا متبع ہونا ضروری ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا ہو۔ حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیغمبر کے صحابی ہیں۔ جنگ احد کے موقع پر جب 70 صحابی شہید ہو گئے اور 70 کے قریب زخمی بھی ہو گئے، اور جنگ کی کیفیت ایک دفعہ جس وقت جو ہے وہ کایا پلٹ جاتی ہے، یعنی حالت ایسی تھی کہ کافروں کا جو پانسا ہے وہ بھاری نظر آتا ہے، اس موقع پر جس وقت کافروں کا زور تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے باہر حضرت زیاد بن سکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ڈیوٹی کے لیے کھڑے ہیں، کافر تیر برساتے ہیں، حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سینے پہ برداشت کر رہے ہیں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ 70 سے زیادہ حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم آئے، اور بعض نے کہا کہ 90 سے زیادہ اللہ کے پیغمبر کے صحابی کو تیر لگتے ہیں، زخم آتے ہیں۔ جس وقت اس قدر زخمی ہوتے ہیں حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ نڈھال ہو کر زمین پہ گرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، اللہ کے پیغمبر خیمے سے باہر آئے، آپ نے حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا اور حضرت زیاد کی آنکھوں کو بند کر دیا۔ حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی جی میری آنکھوں کو بند نہ کیجئے، کل قیامت کے دن میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا، اللہ پوچھیں گے زیاد کیا لے کر آئے ہو، میں کہوں گا کہ اللہ اور تو کچھ نہیں ہے، جب میں دنیا سے آیا ہوں تو آخری وقت تیرے پیارے نبی کے چہرے کا دیدار کرتے ہوئے آیا ہوں۔ یہ تھا میرے بھائیوں حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کا اللہ کے پیغمبر کے ساتھ محبت کا، پیار کا انداز کہ وہ اپنی جان مال کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ اور اللہ کے پیغمبر کے صحابی ہیں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن بڑے پریشان گھر میں بیٹھے، اپنے گھر سے اٹھے، مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کے چہرے کو دیکھا، رنگ اڑا ہوا ہے، بڑا پریشان ہے۔ فرمایا کہ ثوبان کیا بات ہے؟ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی جی میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں، پریشان ہوتا ہوں، مسجد میں آ جاتا ہوں، یہاں پر آ کر آپ کے چہرے کا دیدار کرتا ہوں، اللہ میری پریشانی کو دور فرما دیتے ہیں۔
اللہ کے پیغمبر کے چہرے کی وجہ سے صحابہ کرام کے غم دور ہو جایا کرتے تھے، پریشانیاں دور ہو جایا کرتی تھی۔ وہ عورت کا واقعہ مشہور ہے کہ جس کا خامد جنگ احد میں شہید ہوا، اسے بتایا گیا، اس نے پوچھا کیا اللہ کے پیغمبر خیریت کے ساتھ ہے؟ پھر خبر آتی ہے تیرا بیٹا بھی میدان جہاد میں شہید ہو گیا۔ پھر وہ سوال کرتی ہے اللہ کے پیغمبر کا کیا حال ہے؟ پھر بتایا گیا کہ تیرا خامد بھی شہید ہو گیا ہے۔ پھر اللہ کے پیغمبر کے متعلق سوال کرتی ہے اللہ کے پیغمبر کی کیا حالت ہے؟ آقا خیریت کے ساتھ ہے۔ جس وقت یہ ساری خبریں ملتی ہیں، باپ بھی شہید ہو گیا، بیٹا بھی شہید ہو گیا، خامد بھی شہید ہو گیا، بھائی بھی شہید ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت جنگ احد سے واپس تشریف لائے، وہ عورت کہ جس کے یہ چاروں رشتے اللہ کے راستے میں قربان ہو چکے ہیں، اپنی زبان سے بول کر کہتی ہے کل مصیبت بعدک جلالو، اے اللہ کے نبی جی مجھ پر بڑے غم آئے ہیں، بڑی پریشانی آئی ہے، خامد کی جدائی کا غم ہے، باپ کی جدائی کا غم ہے، بیٹے کی جدائی کا غم ہے، بھائی کی جدائی کا غم ہے، لیکن آپ کا چہرہ دیکھنے کے بعد اللہ نے میرے سارے غم دور فرما دیے ہیں۔ یہ کیفیت تھی میرے بھائیوں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی۔ تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی جی جس وقت میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں، پریشان ہوتا ہوں، مسجد میں آ کر آپ کے چہرے کا دیدار کرتا ہوں، اللہ میرا غم دور فرما دیتے ہیں، لیکن میں پریشان اس وجہ سے ہوں کہ کل قیامت کا دن ہوگا، آپ جنت میں چلے جائیں گے اور جنت میں اللہ آپ کو اونچا مقام عطا فرمائیں گے۔ اگر میں جنت میں چلا بھی گیا تو مجھے وہاں پر آپ کا چہرے کا دیدار کیسے ملے گا؟ میں آپ کے چہرے کا دیدار کیسے کروں گا؟ جنت میں آپ سے ملاقات کیسے کروں گا؟ یہ صحابی اپنی پریشانی اللہ کے پیغمبر کے سامنے رکھ رہا ہے۔ اللہ نے آسمان سے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، فرمایا کہ جبریل جاؤ میرے نبی کو جا کر کہیے، اپنے صحابی کو تسلی دیجئے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ دنیا میں جو مومن اور مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العالمین اس مومن کو جنت میں اپنے پیارے نبی کا ساتھ نصیب فرما دیں گے۔ اللہ نے صحابی کے غم کو دور کر دیا، پریشانی کو دور کر دیا۔ کیا میرے پیارے نبی کے صحابی تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے؟ دنیا میں اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کرنا یہ تیرا کام ہے، قیامت کے دن جنت میں پیارے نبی کا ساتھ نصیب کر دینا یہ مجھ اللہ کا کام ہے۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اسے جنت میں اپنے پیارے نبی کا ساتھ نصیب فرمائیں گے، صدیقین کا، شہداء کا، صلحاء کا ساتھ نصیب فرمائیں گے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، جسے یہ ساتھ مل جائے اس سے پیارا کوئی ساتھ ہی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں جس طرح ایک بندہ مومن اللہ رب العالمین کے چہرے کے دیدار کے لیے تڑپتا ہے، اسی طرح ایک مومن دنیا میں ہے وہ یہ تڑپ رکھتا ہے کہ اللہ مجھے خواب میں اپنے پیارے نبی کے چہرے کا دیدار نصیب کرتے، اور قیامت کے دن وہ یہ تڑپ رکھتا ہے کہ میں نے حوض پر اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ملاقات کرنی ہے، پیغمبر کے چہرے کا دیدار کرنا ہے۔ تو اس بندہ مومن کو، مسلمان کو چاہیے کہ وہ دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی کوشش کرے، دنیا میں رہے، شرک نہ کرے، دنیا میں زندگی گزارے، پیغمبر کی سنت کے مطابق، آپ کی حدیث کے مطابق جو ہے اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العالمین ایسے بندہ مومن کو، مسلمان کو کل قیامت کے دن اپنے پیارے نبی کے ساتھ ملاقات اور آپ کے چہرے کا دیدار جو ہے اس کا شرف نصیب فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم گناہگاروں کو کل قیامت کے دن اپنے چہرے کا دیدار بھی نصیب فرمائے، اور دنیا میں اللہ ہم گناہگاروں کو خواب کے اندر اپنے پیارے نبی کی زیارت نصیب فرمائے، اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہمیں اپنے پیارے نبی کا دیدار اور اپنے پیارے نبی کی حوض پر ملاقات نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔